اور میں یہ پروو کر کے ہی رہوں گا کہ تم ہی میری نور ہو۔ یزدان اپنے خیالوں میں خود سے ہم کلام تھا، جبکہ نور کی آنکھیں تو اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں نور کو عجیب سا سکون ملتا تھا اسے دیکھنے سے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ علینا بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ نور بنا کچھ کہے وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ یزدان نے دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ یزدان، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم پہلے تو ایسے نہیں تھی، علینا بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے لان پر اتر رہے تھے۔ آسمان نارنجی اور سنہرے رنگوں سے بھرا تھا، جیسے کسی مصور نے خوابوں کے رنگ بکھیر دیے ہوں۔ لان میں رکھے سفید فرنیچر پر عبید، پری اور مرینا بیٹھے کپ تھامے چائے پی رہے تھے اور ساتھ ہلکی پھلکی بات میں مصروف تھے۔ مرینا نے ہاف وائٹ شال کندھوں پر لی ہوئی تھی اور پری کا کہکہ گونجا تو عبید نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تھوڑی دور سوئمنگ پول کے کنارے یزدان خاموش کھڑا تھا۔ سفید ٹی شرٹ کی آستینیں بازو تک مڑی ہوئی تھی اور نیلے جینز کے ساتھ اس کا وجیہہ سراپا شام کی سنہری عکس میں کچھ اور نمایاں لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کو سینے پر باندھے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اندرونی سوچ میں ڈوبا ہو یا کسی آنے والے لمحے کا منتظر۔ اور وہ لمحہ جیسے ہوا نے خود سانس روک لی ہو۔ جمل اندر سے نکل کر لان کی طرف آ رہی تھی، سرخ ساٹن کی نفیس ساڑی میں لپٹی، جیسے شعلہ کسی ہوا کے تھپڑے سے لہرا رہا ہو۔ ساڑی کا باریک گولڈن بارڈر اس کی نازک کمر پر ٹھہرا تھا اور جب وہ قدم اٹھاتی تو وہ چمک نرم روشنی میں جھلملاتی۔ اس کے کھلے بال شانوں سے گزرتے ہوئے کمر کو چھو رہے تھے، جنہیں ہوا آہستگی سے چھو کر گزر رہی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھیں جیسے کسی پرانی شام کی چائے، تلخ مگر کشش سے بھرپور۔ سرخ ہائی ہیلز کی چاپ جیسے لان کی خاموشی کو موسیقی میں بدل رہی تھی۔ عبید کی نگاہیں بے اختیار ٹھہر گئی، جیسے لمحے کو روک لیا ہو، جیسے وہ بھول گیا ہو کہ سانس لینا کیا ہوتا ہے۔ نہ پلکیں جھپکی، نہ پل میں جنبش آئی۔ اس نے جیسے وقت کو مجمد کر کے جمل کو دیکھا، جیسے کوئی اپنا سب خواب حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھے۔ مرینا نے جمل کو دیکھ کر زیر لب کچھ کہا، اف، بالکل آنٹی لگ رہی ہو۔ اور پری کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، ہائے اللہ، جمل کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ عبید جمل کی طرف بڑھا، جیسے اس کی ساری دنیا بس وہی ایک لڑکی ہو۔ تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں رک جائے جمل، وہ زیر لب بولا اور اگلے لمحے جمل کو بازو میں اٹھا لیا۔ جمل ہڑبڑا گئی۔ عبید نے اسے گھمانا شروع کیا۔ لان کی نرم گھاس پر وہ گول گول گھومتے رہے، جیسے کوئی محبت کی دنیا میں چکر لگا رہا ہو۔ جمل کے بال ہوا میں بکھر گئے، ساڑی کا آنچل فضاؤں میں لہرا رہا تھا۔ عبید، اتارو مجھے، جمل نے اپنے ہاتھوں کے مکے اس کے سینے پر برساتے ہوئے کہا۔ عبید نے آہستہ سے اسے نیچے اتارا۔ تو چاندنی شب کا وہ عکس سکون ہے جسے دیکھے بغیر آنکھوں کو قرار نہیں آتا، عبید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو مہکتی ہوئی ہوا کا پہلا چونکا ہے جو دل کو چھو کر روح تک اتر جاتا ہے۔ جمل اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جمل، تم صرف خوبصورت نہیں، تم مکمل ہو، ویسی جیسی دعائیں میں نے مانگی تھی۔ اور جمل نے بے اختیار اس کے سینے پر اپنا منہ چھپایا۔ اوہو، پری نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ یزدان نے بازو سینے پر باندھ کر عبید کی طرف دیکھا، جو اب بھی جمل کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر لبوں پر سنجیدگی کا ہلکا سا تاثر۔ کچھ تو شرم کر لو عبید۔ یزدان کی آواز میں ہنسی چھپی ہوئی تھی، مگر لہجہ جتا رہا تھا کہ وہ سنجیدہ۔ عبید فوراً پیچھے ہٹا، جمل بھی شرما کر پیچھے ہٹی۔ بھائی، یہ وقت بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، بس دعائیں دینا، عبید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جب تم پر یہ وقت آیا تھا تمہاری آنکھوں میں روشنی تھی، لیکن جب مجھ پر آئے گا نا تو میری آنکھوں میں صرف ایک نام ہوگا۔ یزدان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی کا جس کا تم آئینہ دیکھتے ہی خیال کرتے ہو، عبید نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، تم سے بھی اور تقدیر سے بھی، یزدان ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ حویلی کے صحن میں شام اتر چکی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں چھپی اس وسیع عرض حویلی پر سنہری لائٹیں جگمگا رہی تھیں، جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ صحن کے چاروں طرف کشمیری شالوں کے پردے لٹکائے گئے تھے، جن پر ہاتھ کی کشیدہ کاری جگمگا رہی تھی۔ براؤن لکڑی کی روایتی نقاشی والے فرنیچر اور قالینوں پر مہمان بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹوں کا میلہ تھا۔ فضا میں رباب کی مدھم دھن اور ونو کشمیری لوک گیتوں کی آوازیں
گل رہی تھی۔ سب نے کشمیری ثقافت سے متاثر خوبصورت رنگین پہرن پہنے تھے، گہرے نیلے، مارون، زعفرانی، زمردی اور عنابی رنگ، جن پر زری اور گوٹے کی کشیدہ کاری تھی۔ لڑکیوں نے چاندی کی بالیاں، جومنیاں، روایتی گلے کا زیور اور سر پر ترنگ دوپٹہ لیا ہوا تھا جو ماتھے تک آ کر جھولتا تھا، کیوں نہ کہ یہ دادی کی خواہش تھی۔ زمل زمردی سبز رنگ کے مخملی پہرن میں، جس پر سنہرے داغوں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ باریک نیٹ کا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے ستارے جھلملاتے تھے۔ ہلکی ساٹن کی لپسٹک، کوہل کی لکیریں اور چہرے پر قدرتی مسکراہٹ، جیسے وادی کشمیر کی خاموش جھیل جس پر چاندنی ٹھہر گئی ہو۔ مرینا عنابی رنگ کی ریشمی پہرن میں، گلے اور آستینوں پر سفید اور سنہرے داغوں کا جادو۔ اس کے بال سیدھے کر کے کھلے چھوڑے گئے تھے، ماتھے پر کتن کی بندیاں اور لیس گہرے میرون شیڈ۔ اس کی شخصیت میں ایک شان، ایک ضد، ایک کشش چھپی تھی، جیسے پہاڑوں میں چھپی کوئی نایاب جھیل۔ درمیان میں لکڑی کا پلنگ نما سٹیج بچھا تھا جس پر زمل اور مرینا ہاتھوں میں مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ مہندی کی خوشبو، ہنسی کی آوازیں اور وانوں کے بول، موئے چن چن کرے پائل، مہندی لگ گئی تیرے نام کی۔ پری اور دیگر لڑکیاں دائرے میں جھوم جھوم کر گا رہی تھی۔ عبید دور بیٹھا زمل کو تاک رہا تھا، جبکہ یزدان کچھ دوستوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اسی منظر کے بیچ جیسے ہی سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ گونجی، سب کی نظریں خود بخود اٹھیں۔ سیڑھیوں پر سے نیچے اترتی ہوئی، روایتی کشمیری غرارہ قمیض پہنے، گہرے سبز رنگ کی قمیض پر زری کا نفیس کام، ساتھ میں زعفرانی رنگ کے غرارہ جس پر گوٹے کی باریک سرحد، اور کمر پر بندھا ہوا کشمیری طرز کا خوبصورت دوپٹہ جسے اس نے ایک طرف سے کندھے پر ٹکا رکھا تھا اور دوسرا کنارہ بازو کے ساتھ بہتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کے کھلے بال جو ہلکی ہلکی لہر میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، کشمیری جھمکے اور ماتھے پر بندیاں، ہلکے سے کاجل اور سبز رنگ کی چمکتی آنکھیں جیسے مکمل منظر کو ایک خواب سا بنا رہی تھی۔ یزدان جو حویلی کے ایک کونے میں کھڑا سب نظام دیکھ رہا تھا، جب اس نے نور کو دیکھا تو وقت جیسے تھم سا گیا، ڈھول کی آواز مدھم لگی، کہہ کے خاموش ہو گئی۔ بس نور کی آمد اور اس کی موجودگی ہی باقی تھی۔ اس کی ہونٹوں پر بے اختیار سرگوشی اتری۔ یہ چہرہ اگر کبھی مقدر کی تصویر بنتا تو اسی رنگ میں بنتا۔ نور نے نظریں جھکائی اور دھیرے سے مہندی کے پنڈال میں داخل ہوئی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر جیسے پھول کھلنے لگے تھے۔ پنڈال کی چمک کے بیچ صرف جوانوں کی نہیں بلکہ بڑوں کی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک واضح تھی۔ دادی اماں سبز مخملی شال اوڑھے ایک مخصوص کشمیری طرز کی پوشاک میں جھولے پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ نور کو دیکھتے ہی زیر لب دعائیں دیتے ہوئے بولی، یا اللہ اس بچی کے نصیب بھی اس کے چہرے کی طرح روشن کرنا۔ یزدان کی ماں اور زمل کی والدہ ہلکے خوش رنگ کشمیری لباس میں ملبوس ایک دوسرے سے مسکرا کر نظریں ملا رہے تھے اور آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے تھی۔ جاؤ بیٹا تم بھی مہندی لگوا لو، دادی نے نور کو دیکھتے کہا۔ دادی میں ٹھیک ہوں۔ ارے ایسے کیسے ٹھیک ہو، تمہارے بھائی کی شادی ہے تو مہندی نہیں لگواؤ گے؟ عبید نے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور نور کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر مہندی والے کے پاس لے گیا، جبکہ یزدان کی نظریں اب بھی نور پر جمی تھی۔ اور دادی نے بھی ایک بار پھر سرگوشی میں کہا، جو بہو قسمت سے ملے وہ پہچان میں آ جاتی ہے۔ دادی نے ایک نہ سمجھنے والی بات کہی، جبکہ شہریار اور یاسر انکل مردوں کے ساتھ باتوں میں مصروف۔ رات کی خاموشی کھڑکی سے آتی سرد ہوا کے سنگ اندر اتر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی لڑکی اپنی زلفوں کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کی نظریں آئینے پر اپنی عکس پاتی جو کشمیری لباس زیب تن کیے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ بلیک ہیلز، جبکہ بالوں کو کرل کیا ہوا۔ اس نے سوچا، بال سنوار لینے سے کیا وہ خیال دور ہو جائے گا جو ہر لمحہ ذہن پر چھایا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور جواب میں آئینے کی عکس نے بس خاموشی سے اس کو تاکا۔ اسے بس ایسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے، پر اس نے نظر انداز کیا۔ کچھ دیر بعد کھڑکی سے کوئی اندر آیا۔ پری کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رکی۔ آئینے میں اس نے پیچھے دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سلکی بال جو پیچھے کی طرف سیٹ کیے ہوئے تھے، گندمی رنگت، جبکہ آنکھیں بلو اور گرے آئی کلر، اور وہ نوجوان چپ چاپ سنجیدہ نگاہوں سے اسے تاک رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ پری نے اس کی طرف چہرہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تمہارا چہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے تم نے مجھے دشمن جانا ہے، سردار عفان نے آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔
اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی جو پری کے دل کی دیوار کو ہلا دیتی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ کوئی دیکھ لے گا؟ پری نے سوالیہ نظروں سے بولا۔ ڈر تو تب لگتا اگر میں بے قصور ہوتا، پر جب دل کسی کا قیدی ہو جائے تو بدنامی سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے پری۔ سردار عفان بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ پری نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ پری کا دل ایک لمحے کو لرزا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی پشت پر عفان کا وجود اس کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو گیا۔ عفان نے بہت نرمی سے اس کے بالوں کو انگلیاں چلائی اور اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، تمہیں اگر ہاتھ لگا بیٹھا ہوں تو یہ گناہ نہیں۔ نصیب کی امانت کو چھونے کا حق کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ پری کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ وہ پلٹی مگر اس کی ہمت کمزور ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنکھیں ملی اور لمحے بھر کو صرف سانسوں کی سرگوشیاں باقی رہ گئی۔ کاش تم دشمن نہ ہوتے، اس کی آواز بکھرتی جا رہی تھی۔ دشمن ہوں مگر تمہارا عاشق بھی، اور اس جنگ میں صرف تمہاری ہار دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے گلے لگ کر ہو۔ عفان نے اس کی بالوں کی لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس لمحے عفان خاموشی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، جیسے دنیا کے شور میں بہت دور محبت کا کوئی مقدس لمحہ ان کے بیچ جنم لے چکا ہو۔ تم جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ پری نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، پر اب میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اس دلکش نوجوان نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اتنے میں دروازے پر ناک ہوئی۔ پری جلدی کرو، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ نور نے باہر سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاؤ۔ پری نے اسی آنکھوں کے اشارے سے کہا، ابھی جا رہا ہوں، اگلی بار تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا اور پورے حق سے تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ یہ کہتا چلا گیا جبکہ پری اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ اف یار، کیا کر رہی تھی تم؟ نور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور دونوں ساتھ ساتھ نیچے کی جانب بڑھنے لگے۔ سب نے باری باری ڈانس کر لیا۔ اب باری تھی نور حیات کی۔ یار کر لو، سب اتنی منت کر رہے ہیں تمہاری۔ یار میں نہیں کر سکتی، نور نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ڈانس ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ پری نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو پھونک مارتے ہوئے کہا۔ یہی کچھ دیر میں عبید ان کی طرف آیا۔ ہاتھ میں فون تھا جبکہ چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی، پھر زمن اور پری کو اشارہ کیا اور کہا، تمہارا بھائی ہوں نا میں؟ عبید نے نور کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ نور نے چونک کر سر اٹھایا، جی میں ہوں آپ کی بہن۔ تو پھر یہ بتاؤ، میری شادی کے سب پروگرامز میں سب نے حصہ لیے، صرف تم ہو جو پیچھے ہٹ رہی ہو، تو کیا بہن ایسا کرتی ہے؟ عبید نے سوالیہ نظروں سے سگولا۔ نہیں بھائی، میں کروں گی۔ اگلے ہی لمحے پری نے چیخ کر زمن کی طرف دیکھا، اوہ ہو واو، اور زمن نے تالیاں بجائی۔ عبید نے سینے پر ہاتھ مار کر دکھاوے کی بے ہوشی کی۔ یا اللہ، میری بہن نے مان رکھ لیا، تاریخ میں لکھا جائے گا یہ دن۔ نور نے اسے گورا، اور اب اسپیشل ڈانس، عبید نے ڈی جے سے مائک لیتے ہوئے کہا۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ سب کی نگاہ اسٹیج کی طرف اٹھ گئی جہاں ہلکی دھند اور سرخی پھیل رہی تھی، اور نور حیات آئی۔ ہائے قربان، دادی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور نے ڈریس چینج کر لیا تھا۔ وہ اب سرخ اور سبز کشمیری غرارے میں ملبوس تھی، جبکہ اس کی سبز آنکھیں کچھ الگ ہی دنیا دکھا رہی تھی۔ جب اس نے پہلا قدم بڑھایا تو جیسے ہوا نے سانس روک لی۔ دف کتاب کے ساتھ اس کی پائل بجنے لگی اور ہر قدم پر غرارے کا گھیر فضا کو چیرنے لگا۔ اسٹیج پر وہ اکیلی تھی، مگر اس کی موجودگی نے ساری محفل کو قید کر لیا تھا۔ خواتین نے ایک دوسرے کو کونھی ماری۔ یہ ہے نا نور، جو ان کے گھر میں رہتی ہے، جو جنگل سے آئی ہے؟ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ جبکہ یزدان مہمانوں کے بیچ ہی کہیں کھڑا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی اس پر جا کر ٹھہری تو یزدان کی سانس رک گئی۔ وہ جیسے زمین سے بن گیا ہو، صرف آنکھیں حرکت کر رہی تھی، وہ ہل بھی نہیں سکا۔ پھر دوسرے لمحے جیسے کچھ اندر ٹوٹا ہو، کچھ جاگا ہو۔ اس نے نرمی سے گلاس کسی میز پر رکھا اور ہجوم چیرتا ہوا آہستہ آہستہ نور کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور نگاہوں کی گہرائی بڑھتی گئی۔ نور کے ڈانس کی ہر چکر کی ہر جنبش یزدان کے دل پر پڑنے والے زخم کی طرح تھے، جو خوشی دیتے تھے مگر سنبھلنا مشکل تھا۔ نور نے دور سے اسے دیکھا اور ایک لمحے کو اس کی پلکیں لرزیں، مگر اس نے نگاہیں پھیر لی۔ ہائے اللہ نور، تم نے تو کمال کر دیا، زمن نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ایسا بھی کوئی تیر نہیں مارا اس نے، مرینا نے اپنے بال پیچھے کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ یہ اب بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ ایک پیاری سی بلی آ کر نور حیات کی گود میں بیٹھ گئی، جبکہ پری چیخ مار کے اٹھ گئی۔ ککا کیا ہوا ہے؟ زمن نے اپنا ڈریس سنبھالتے ہوئے اس کی طرف فکر مندی سے دیکھا۔ یہ دیکھو۔
پری نے حیات کی گود میں بیٹھی ہوئی بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، بلی ہے، زمن نے اسے گھور کر کہا۔ اب بیٹھو بھی۔ حیات نے ایک ہاتھ بلی پر رکھا تھا جبکہ دوسرے سے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، پہلے اس کو اتارو، اس نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے تو نہیں اتاروں گی، لورائن کو، نور نے اس کی بلی کو باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ پری نے آنکھیں نکالتے ہوئے نور کو دیکھا۔ تم نے اپنی بلی کا نام لورائنا رکھ دیا؟ او خبردار، میری لورائنا کو بلی مت کہنا، نور نے پری کو گورا۔ اف اللہ، بس کر دو تم دونوں، ویسے پیاری تو ہے آپ کی